بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں کوئی نماز پڑھتا ہے تو شیطان اس کی نماز میں شبہ ڈالتا ہے اور اس کو یاد نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ جب تم میں سے کسی کو ایسا اتفاق ہو تو بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، دل توڑنے والے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا سزا رکھی ہے؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، روز محشر جو سزا اللہ قتل کرنے والے کو دے گا وہی سزا دل توڑنے والے کو دے گا۔ تو اس شخص نے کہا، یا علی، قتل اور دل توڑنے والے کی برابر کی سزا کیوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یاد رکھنا، کسی کو قتل کرنے سے انسان کا جسم مرتا ہے اور کسی کا دل توڑنے سے انسان کی روح کو صدمہ پہنچتا ہے، نہ وہ مرتا ہے اور نہ ہی جی پاتا ہے۔ اس لیے بدترین گناہ کسی کا دل توڑنا ہے۔ بعض دکھ بھی گونگے انسان کی طرح ہوتے ہیں جو نہ بتائے جا سکتے ہیں نہ سلجھائے جا سکتے ہیں، بس چپ چاپ پالے جاتے ہیں۔ اللہ والے کبھی انا والے نہیں ہوتے اور انا والے کبھی اللہ والے نہیں ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن مجید پڑھتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کے مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہوں۔ زندگی کے بہت سارے اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی سیکھا ہے میں نے کہ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں معاملہ تو وہ رب ایسی ایسی جگہوں سے نوازتا ہے کہ انسان حیرت زدہ ہو کے سوچتا ہے کہ یا اللہ، میرے صبر کا اتنا اچھا پھل۔ تہجد ہر اس شخص کے لیے تحفہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سچی محبت کرتا ہے۔ فجر کی نماز قضا کر کے کامیاب صبح کی امید رکھنا نادانی ہے۔ ٹھوکر کھا کر بھی نہ سنبھلو تو تمہارا نصیب، ورنہ پتھر نے تو اپنا کام کر دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو تم کو خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تم کو غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہیں جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا۔ اچھے لوگوں کا اللہ تعالیٰ امتحان بہت لیتا ہے پر ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت کچھ دیتا ہے مگر ساتھ نہیں دیتا۔ اللہ پاک ہمیشہ آپ سب کے ساتھ رہے، آمین۔ اور آج کی خوبصورت دعا، یا اللہ، تجھ سے تیری وحدانیت کے صدقے مانگتے ہیں ایسی معافی جس کے بعد گناہ سے نفرت ہو جائے، ایسی ہدایت جس کے بعد گمراہی نہ ہو، ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ایسی عزت جس کے بعد کوئی ذلت نہ ہو، ایسی خوشی جس کے بعد تکبر نہ ہو، ایسی رضا جس کے بعد تیری ناراضگی نہ ہو، ایسی رحمت جس کے بعد عذاب نہ ہو، ایسی اولاد جو نیک اور باعث عزت ہو، ایسا رزق جو حلال اور بابرکت ہو، ایسی موت جو باعث مغفرت ہو، آمین ثم آمین۔